آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سردیاں مومن کے لیے بہار ہیں، الشتاء ربیع المؤمن، یہ مومن کے لیے بہار ہے، موسم بہار ہے۔ اس کو میں اپنی زبان میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ مومن کے لیے یہ لوٹ سیل ہے، لوٹ سیل۔ لوٹ اردو کا لفظ ہے اور سیل انگریزی کا لفظ۔ لوٹ سیل لگائی جاتی ہے جب کسی دکان کا مال بالکل سیزن کا اینڈ ہو جاتا ہے، سردیاں جا رہی ہوتی ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ سویٹر اور یہ جیکٹیں کسی نے نہیں خریدنی، تو وہ بالکل قیمت خرید سے انتہائی معمولی منافع رکھ کر یا قیمت خرید ہی پر اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے لوٹ سیل لگا دیتے ہیں کہ لوٹ لو۔ تو اسی طرح دسمبر کے اور جنوری کے اور فروری کے روزے یہ لوٹ سیل۔ آئیے دوسری نیکی کی طرف بڑھتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں جو دوسری نیکی ہے وہ قیام اللیل ہے، تہجد ہے۔ تہجد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں منتقل کیا، جو قرآن ہمیں دیا، اس کے اندر قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی، اور وہ ترغیب کیسے دی گئی کہ اس قرآن کو رات کو پڑھا جائے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کملی والے، اے کملی والے، یہ ابتدائی وحیوں میں سے ہے۔ جب آپ علیہ السلام پہ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرا گئے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 3 مرتبہ بہت زور سے بھیجا اور بہت بڑا کام آپ کے سپرد ہوا، تو آپ گھبرائے کہ اتنا عظیم کام میں کیسے کر سکوں گا۔ تو آپ واپس آئے اور آپ نے فرمایا خدیجہ سے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے نفس پر خشیت ہے، ڈر ہے، فَزَمِّلُونِی، مجھے کمبل اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ علیہ السلام کو کمبل دیا اور آپ اس کمبل کو لپیٹ کر لیٹ گئے، کیونکہ آپ کے شانوں کے درمیان کا ترجف بوادرہ، آپ کے شانوں کے درمیان کا گوشت حرکت کر رہا تھا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا المزمل، اے کمبل، اے کملی اوڑھ کر لیٹنے والے، قم، کھڑا ہو جاؤ، رات کو پوری رات کھڑا رہے، الا قلیلا، تھوڑی دیر بس آرام، نصفہ، پھر آگے کہاں آدھی رات، اب انقص، یا اس سے تھوڑا کم کر، منہ قلیلا، تھوڑا سا کم، او زد علیہ، یا آدھی رات سے زیادہ کھڑا ہو جا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِیلًا، بے شک ہم تیرے اوپر بہت بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّیْلِ ہِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، بے شک رات کو سو کے اٹھنا انسان کے نفس کو روند دیتا ہے اور بات بڑی سیدھی نکلتی ہے۔ اس لیے جب آپ سے پوچھا گیا کہ جنت میں جانے کے لیے کیا عمل کیا جائے، تو آپ نے فرمایا افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّیلِ وَالنَّاسُ نِیَامٌ، کھانا کھلاؤ، سلام کرو، کھانا کھلاؤ، اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سوتے ہیں، اس وقت بہت سیدھی بات نکلتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے۔ اس شریعت کے اندر قرآن کی رات کو تلاوت تہجد کے اندر یہ خاص عمل ہے، اور اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، ان کے نفس ان کے پہلو خواب گاہوں سے دور رہتے ہیں اور وہ امید اور خوف کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ چنانچہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو خاص مقربین اور اہل جنت ہیں وہ راتوں کو اللہ کے سامنے سجدے اور قیام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی، کیا وہ شخص جو اہل علم ہے
اور ایمان والا ہے اور اس کی ذاتیں اس حال میں گزرتی ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور امید اور خوف سے اس کو پکارتا ہے، وہ ایسا نہ کرنے والے کے برابر ہو سکتا ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا علم والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں۔ تو رات کو اٹھنا اور تہجد پڑھنا، علیکم بقیام اللیل ودعوۃ الصالحین لکم، فرمایا قیام اللیل کو لازم پکڑو کہ یہ تم سے پہلے انبیاء اور نیکوکاروں کا طریقہ ہے اور یہ گناہوں کو مٹا دینے والی چیز ہے۔ تو گرمیوں میں یہ قیام اللیل بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ رات کو بندہ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے اور 10-11 بجے بھی لیٹے تو اس کو قیام اللیل کے لیے 2 بجے یا 2:30 بجے اٹھنا ہوگا کہ 3:15 بجے وقت ختم ہو جاتا ہے، اور 11 بجے سونے والے کی 3.5 گھنٹے میں نیند پوری نہیں ہوتی، اور اوپر سے ہر گھنٹے کے بعد لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پاکستان میں، اور نیند ویسی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرتے ہیں کہ یہ مومن کے لیے بہار ہے کہ رات اتنی طویل ہے کہ بندہ حد سے حد 11 بجے بھی سو جائے تو 12، 1، 2، 3، 4، 4:30 بجے یا 5 بجے اٹھے تو 6 گھنٹے، جوان آدمی کی نیند بھی 6 گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہے، اور جس کی عمر 40 سے زیادہ ہو وہ تو 4.5 گھنٹے میں بستر اس کو کاٹنے لگتا ہے، بہت لیٹا رہے تو 5 گھنٹے بعد بستر اس سے اچھالتا ہے۔ تو سردیوں میں بآسانی تہجد پڑھی جا سکتی، اگر بندہ 4:30 بجے اٹھ جائے، اور آگے دسمبر میں 5:38 پہ سورج صبح صادق ہوگی، 1-1.25 گھنٹہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے، اگر اس کو زبانی یاد نہیں تو نفلیں پڑھنے کے بعد وہاں بیٹھ کر قرآن کھول کر زبانی تلاوت، تو عظیم ترین موقع ہے۔ اس لیے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، یہ شتاء، یہ مہینہ، یہ مومن کی بہار ہے۔ مومن اس میں کثر النہار، دن چھوٹے ہو گئے، روزہ رکھتا ہے، فصام وطال اللیل، رات